آیت میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے طریقے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت اور یہ بدعت وغیرہ اور مسلمانوں کی جو ہے وہ اجماعی زندگی اور اجماعی سوچ کا جس کی حضرت نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی سوچ کو ویسے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سوال تھوڑا سا اسی حوالے سے ہے، جو پودوں کا حضرت نے ذکر کیا، حضرت پاکستان میں جو ہے وہ خصوصاً جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بریلی حضرات ہیں، یہ بھی خوب جو ہے وہ حلوہ پراٹھے جو ہے وہ بنا کے کھاتے ہیں، صبح صبح فجر کی نماز سے بھی کرتے ہیں، صبح صبح پہلے کھا لو اور میں چھپ کے کہیں دیکھ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو یہ بیلوی حضرات کے اندر یہ مطلب بدعت کیسے آ گئی اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں وہ جو ہے یہ اس کو اس پر زور دیتے ہیں، ذرا اس بارے میں بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ میرے معلومات اور تحقیق کے مطابق 11ویں صدی سے یہ رافضی حضرات جو ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا، اور اصل بریلوی دیوبندی کیا ہے، ہمارے وہاں جو ہے جہالت، اصل علم کا فقدان، تحقیق نہیں، خاص کر دیہاتوں میں زیادہ جہالت میں لوگ اولیاء اور اماموں کی محبت میں پراپگنڈے میں پھنس کر، اور میرا خیال میں ہماری بھی کچھ محنت میں کمی ہے، صحیح محنت ہم بھی نہیں کر پائے، ہمارے مبلغ خطبہ پاکستان میں تو شب و روز جلسے ہوتے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں ماشاءاللہ، تو ہم نے اس پر تحریر تقریر میں اتنی محنت نہیں کی، تو وہ بیچارے رافضی اور شیعہ کے پراپگنڈے میں، شیعہ کا ایسا فرقہ فتنہ ہے کہ یہ بہت پرانا ہے، اور بڑے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے، کتابوں میں صرف نحو میں کیسے کیسے وہ شامل ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، بڑی تکنیک سے، بڑے طریقے سے، اس طرح سے یہ لوگ بیچارے یہ پھنس گئے ہیں۔ جی، اگر کسی اور ساتھی نے بھائی سوال کرنا ہو تو وہ بھی مائک پہ آ کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں رجب کے حوالے سے ہی، تو ایور گریٹ بھائی آپ دوبارہ مائک پہ تشریف لے آئیں۔ باقی جو ساتھی روم کے اندر بیٹھے ہیں اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ بھی مائک پہ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت رجب کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ان کی کیا فضیلت ہے اور کون کون سے دن کے جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے۔ جزاک اللہ حضرت۔ جی ہاں، اس کے متعلق تو جی احادیث میں تفاسیر میں تفصیل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کچھ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر میرے دور میں ہوتے کلمہ پڑھتے اور یہ رجب کے روزے رکھتے تو ان کو عذاب نہ ہوتا، ایسا بھی آیا ہے۔ اب روزے یہ ہیں کہ اصل تو 15 سے ہیں، اب 15 گزر گئی، کچھ لوگ رکھ رہے ہوں گے، تو رجب میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے، کم از کم 3 تو 26 سے شروع کریں، 26، 27، 28 یہ فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے روزے ہیں، اور اصل تو 15 سے ہیں، یہ رکھ سکیں تو پھر یہ پریکٹس ہے۔ ویسے تو 3 روزے ہر مہینے کے بھی ایام 20 کے ہوتے ہیں، لیکن آخر رجب بہت بڑی فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن اور یہ روزے ہیں، اللہ جتنی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، جس ساتھی نے بھی سوال کرنا ہو وہ مائک پہ آ کے کر لے۔ یہ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ابھی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں روزوں کو، اس کے بارے میں حضرت بتا دیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آدھا حصہ رجب کا گزر چکا ہے اور یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، پورے میرے خیال میں تو یہاں تک رحمت دو عالم کا فرمان ہے، کہیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے، پورے سال میں جو روزے نماز میں کمی ہوتی ہے ان راتوں میں جاگ کے عبادت کی جائے، رجب کے دن کو روزے رکھے جائیں تو اللہ سال کے روزے نماز کی بھی کمی پوری کر دیتا ہے۔ اور شعبان تو ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک امت کے سیزن کا رحمت کا مہینہ ہے، تو ابھی سے روزے رکھ سکتے جتنی توفیق ہو،
آخر میں 3 روزے ضرور رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حضرت. اچھا حضرت، یہ روم کی طرف سے میں اس روم کو پرانا خادم ہوں اور اس وقت باقی بھی ساتھی روم کے اندر موجود ہیں، قاسمی بھائی بھی ہیں. میں آپ سے جو ہے وہ ایک گزارش کروں گا یہاں پر. حضرت گزارش ہے جو تساں مہربانی کر کے جڑے پاکستان ونجو اتوں تساں جڑا یہ روم کو جو ہے مستقل کوئی ٹائم دے سکوں تک واض و نصیحت کرو سکوں، دین اسلام کی تبلیغ کرو، دین اسلام کی تعلیم دیو، کیونکہ سکوں تک شدید ضرورت ہے انٹرنیٹ دے تے علماء کرام دی جڑے جو آ کے کچھ اسلامی اصلاحی بیانات کرن کے نوجوانوں کی جڑی ذرا تربیت کرن. اتنا کہ جڑا الحمدللہ ایک زمانے کے نو جڑا طریقہ چلتا پہ، سلسلہ چلتا پہ تے مختلف علماء کرام جڑے وہ مہربانی کرن دے اس وقت ٹائم دین. تہاڈے نال جڑی ایک مطلب خاص تعلق قاسم بھائی دی وجہ کنوئی ہے تے ماشاءاللہ ملتان شہر دی وجہ کنوئی. تو آپ کو خاص طور پہ گزارش ہے کہ پاکستان جو سمجھو اتھا کر سکوں جڑا سارے ساتھی میرے تو رابطہ قائم کرے سن تو اتھو تساں جڑا ہفتے ایک جڑے 2 جہاڑے یا مطلب مہینے 2 دفعہ جڑا مستقل ترتیب کی بڑھا سکو تو بڑی مہربانی تھی سے تے انشاءاللہ جڑا وہ اساں انشاءاللہ بڑے مشکور ہوں تیاری کر تساں مہربانی کر سکو تو. مہربانی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو تسا ساری زبان ملتانی کمال کر لیتے. انشاءاللہ یہ سارے اصل مجاہد تھا قاسمی صاحب کمانڈر صاحب. وقتاً فوقتاً میں سالانہ میری حاضری تھا ہو سی ان ذریعے بھی تسا ملتان اپنے دوستاں کو آکھ دیو. عبدالغفور حقانی شجاع آباد مجلس علماء اہل سنت التمش روڈ پرانا نام ہے گجر کھڈا. اتھا چندر دی پہلی کو اساں کٹھے ہوندے ہیں ملتان دے علماء چاروں صوبیاں دے میرے عہدیدار مبلغ نعت خوان شعراء انشاءاللہ رابطہ کرے سن. تو پھر تہاڈی محنت خلوص ہے اساں تو اور کم کوئی نہیں اللہ ہی نشانے چ رکھے. تو آپ کو پتہ ہے ملتان 100 سال دی عمر دے قریب مولانا توسیفی صاحب اپنے دفتر ختم نبوت والے حضرات دے انشاءاللہ العزیز تساں لندن چی جی میں بے حضرات آندے پن میرا بھی حق کے اتھا نے حضرات کو میں آدھا پیا قاسمی صاحبان انشاءاللہ اللہ ہی خدمت اتوا کو رکھے ایسا کو اخلاص دے قبول فرماوے انشاءاللہ. ahnaf.com www.ahnaf.com. اچھا یہ ایک ساتھی جو ہے وہ سوال لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ امام جو ہے ان کو نبیوں کے علاوہ کیا لکھا بھی آپ نے اماموں کو معصوم سمجھنا عقیدہ ختم نبوت ہے اس پر روشنی ڈالیں. اماموں کو معصوم سمجھنا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے اس پر روشنی ڈالیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت اس سلسلے میں جو ہے وہ جواب دیتے ہیں ابھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس روم کے اندر بارہا اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ غیر مقلدوں کی طرف سے بالکل ایک جو ہے وہ جھوٹا پراپوگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. آج تک کسی بھی مقلد نے اماموں کو جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کو جو ہے وہ صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے. یہ چاروں ائمہ جو ہے ان سے تو زیادہ درجہ صحابہ کا ہے. تو یہ صرف ایک جھوٹ ہے، پراپوگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں انشاءاللہ مائک جو ہے وہ حضرت کے حوالے کرتا ہوں، وہ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے کہ شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس میں اور ہم جو ائمہ کو فالو کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے. حضرت یہ مائک آپ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرض یہ ہے کہ یہ تو مشہور بات ہے کہ اللہ نے نبیوں کو رسولوں کو معصوم بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے صاف اعلان فرما دیا ہے کہ جس کو بھی نبوت رسالت کے لیے میں منتخب کرتا ہوں وہ الفاظ یہ ہیں اللہ کے اجتبیناہم، ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں نبوت کے لیے رسالت کے لیے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اس
کا ترجمہ یہ ہے نبوت رسالت کا بھی انتخاب کرتے ہیں، پھر ان کو ہم ہر طرح کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ رکھتے ہیں۔ بس یہ صرف انبیاء اور رسولوں کے متعلق ہے، باقی امام قائد ہے، رہنما ہے، معصوم نہیں ہے۔ اور ہمارے امام تو صرف ہمارے مسائل کی وضاحت کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے۔ شیعہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ معصوم بھی ہیں، عالم ما کان و ما یکون بھی ہیں۔ عالم ما کان و ما یکون، عالم الغیب ہوتے تو حضرت حسین کیوں کربلا کا سفر کرتے مدینہ منورہ؟ حالات کا علم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں، بلکہ یہ عقیدہ غلط ہے، شرک والا ہے۔ ہمارے تو امام صرف وہ ہیں جنہوں نے مشکل مسائل قرآن حدیث سے استنباط کر کے ہمارے گھروں تک پہنچائے، آسان کر کے، آسانی ہوگی حلال حرام مکروہ تمام مسائل۔ باقی معصوم ہونا یہ صرف انبیاء اور رسولوں پر ختم ہے۔ اس کے بعد معصوم ماننا کسی امام کو، صحابی کو، یہ تو عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے اور خیانت ہے۔ صحابہ محفوظ ہے، ان کی خطائیں جو ہیں ان کو اللہ نے معاف کرنے کا قرآن میں اعلان کر دیا ہے، یہ درجہ ہے ان کا۔ بھئی اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سے شیعہ کے عقائد جو ہیں ان کو علماء اہل سنت کے اوپر فٹ کرنے کی بعض حضرات جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ لوگ پہلے بھی اپنی کوششوں اور محنتوں کے اندر جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی یہ ناکام ہوں گے۔ تو اس لیے جو حقائق ہیں وہ الحمدللہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے، اور جھوٹ کے جو ہے وہ کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو کسی اور ساتھی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ مائک پہ آ کے کر سکتا ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دعا کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ فی الحال ہم ختم کریں گے۔ تو رجب کے حوالے سے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، شعبان یا رمضان کے حوالے سے۔ ہاں، تو یہی عقیدہ بھی حضرت نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو میرے خیال سے بھی کوئی ساتھی جو ہے وہ مزید کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، تو انشاءاللہ میں حضرت کے حوالے جو ہے وہ مائک کرتا ہوں، وہ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پروگرام انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آئندہ جب بھی موقع ملا ہم ضرور جو ہے حضرت سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو یہ میں مائک حوالے کرتا ہوں حضرت کے، دعا فرمایا بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی صراط مستقیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور بیوتنا بالقرآن، اللہم نور وجوہنا بالقرآن، اللہم نور قبورنا بالقرآن، اللہم علمنا بما ينفعنا، اللہم علمنا بما ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہ 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 الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن۔ ربی ربی ربی، یا اللہ، جہاں تک آواز جا رہی ہے ہمارے دوست سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، سب تک پہنچا دے۔ جو بیان کیا اللہ پڑھا، اللہ دوستوں نے سنا، اللہ ساتھیوں نے انتظام کیا، اللہ یہ خدمت قبول فرما، اللہ نجات کا باعث بنا دے، پوری امت کے لیے ہدایت کا باعث بنا دے، اللہ ضد ہٹ دھرمی سے بچا کر ماننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ کمی کوتاہی معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے قرآن، اپنے محبوب کے فرمان، ختم نبوت، اللہ دین اسلام کا سچا خادم بنا دے، اللہ ہم سب کو صحابہ والا عشق رسول جذبہ نصیب فرما کر، اللہ ہم سب کو سچا دائی مخلص مبلغ بنا کر، اللہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے پیارا، اللہ یہ رحمت برکت کا ٹائم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ کل بیماروں کو شفا دے دے، مہلک معروف بیماریوں سے ہمیں بچا دے، اللہ ارحم الراحمین، اللہ اللہ
اللہ الرحمن آنے والے حادثات بلیات آفات ہم سب سے دور فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت کر. اللہ ہمارے شیطان انسان دشمن جو ہمارے خلاف سوچ رہے ہیں ان کو رد کر دے. اللہ ناکام کر دے. اللہ تیرے پاس بڑا لشکر ہے, بڑی پولیس ہے, ہماری اولاد جائیداد عزت گھروں دیس پردیس اللہ تو بچانے والا, حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کے مبلغین موحدین مسلمین مومنین مخلصین مجاہدین کو اللہ فتح عطا فرما کر, اللہ اسلام کو غالب فرما کر, دن رات قرآن ایمان نصیب فرما کر ہم سب کو یا اللہ ہم سب کے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, قرض داروں کے قرض ختم فرما دے. رجب کے سیزن سے سب کو نمازی بنا کر اللہ ایمان پر خاتمہ فرما کر قبر کی ٹھنڈک راحت رحمت اللہ خوشبو نصیب فرما کر اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما کر. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.